اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له يزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويجزرني ما جزرهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط لمن جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيه مهموم إلا فرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. جزاك الله جزاك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدائے دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں تڑپ کے بھیا حسن کر رہے ہیں آہو فغاں نہ جاؤ ایسے
بھرے گھر کو چھوڑ کر اماں کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو میں تم کو جانے نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو نہیں تمہارے بنا عمر کا بسر اماں شہید ہو گیا محسن جلایا گھر اماں تمہارا پہلو ہے زخمی گرایا در اماں جنا میں دینا یہ نانا کو سب خبر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں پر محمد وآل محمد صلوات ماشاء اللہ بیٹا جیتے رہو سلامت رہو آباد رہو بارے دیگر سلوات مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پر کہیں سے بیت پیمبر ثنا آقا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لبے دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی
قاسم کا جنازہ ہاں دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سرے زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں اور جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغیرہ سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں بر محمد وآل محمد صلوات عامر بھائی آپ آئیے. محمد والے محمد صلوات. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ ضیاء بھائی استاد محترم وسیع بھائی اور سجاد بھائی موجود ہیں جو اٹلانٹا سے تشریف لائے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے سب سے پہلے تو بلندتر صلوات. اہل خانہ کا حکم ہے, ضیاء بھائی کا بھی حکم ہے. میں 2-3 مصرے اس کے بعد ضیاء بھائی ہم چاہیں گے کہ آپ ایک کلام ضرور پڑھیں جو نکال کے رکھا ہوا ہے, پلیز. 2-3 اشعار بس, اس کے بعد آپ ایک چاہیں گے کہ ہم آپ ایک سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. نانا کے روزے پہ صغرا چپ کے روتی ہے, پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے. نانا کے روزے پہ صغرا اور آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن. آنے والے
رستا تکتی ہے بیمار بہن بھائی کی مجبور جوانی ہے برچھی کھائے سوتی ہے اور اکبر کی شادی کی تمنا رہائی مقدر صغریٰ کا سحر کی لڑیاں تو نہیں اشکوں کے ہار پہ روتی ہے اور اے شہزادی قاسم و اکبر اب نہ ملیں گے قاصد کو دروازے پر آس لگائے ناحق پیرو روتی ہے اور جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا امت اس کے بیماروں کی راہ میں کانٹے بوتی ہے نانا کے روزے پہ صغریٰ صلوات محمد چند شیخ محمد. میں درخواست کروں گا ضیاء بھائی سے تشریف لائیے. اتنے قابل قدر مومنین یہاں مجتمع ہیں اور بہترین انداز میں بچوں نے ماشاءاللہ سلام و سلام پیش کیا. خصوصی طور سے قابل قدر عزت مآب جناب مولانا ارشد عباس صاحب موجود ہیں. میں بہت زیادہ وقت لینے کی کوشش نہیں کروں گا, بہت اختصار کے ساتھ سعادت حاصل کروں گا. ضلع بھائی اجازت. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد. دنیا سے کیوں بلند نہ ہو شان فاطمہ دنیا سے کیوں بلند نہ ہو شان فاطمہ
اللہ کے دو جہاں ہے ثنا اتری ہے کتنی آیاتیں زہرا کی شان میں اتری ہے کتنی زہرا کی شان میں قرآن حق بھی بن گیا قرآن فاطمہ دنیا سے کیوں بلند نعرہ صلوات وہ بارے رہے رفتگار رہ گیا وہ بارے رہے رفتگار رہ گیا تصور میں کارواں رہ گیا وہ بارے رہے رفتگار رہ گیا وہ بارے رہے رفتگار رہ گیا ستاتی رہی لہن اکبر کی یاد ستاتی رہی لہن اکبر کی یاد
رہ گیا نہ پھر باغ زہرا میں آئی بہار، نہ پھر باغ زہرا میں آئی بہار، زمانے میں ذکر خزاں رہ گیا، غبار رہے رفتگار رہ گیا، اور جلے اس طرح سے خیام غرام ہمارے دلوں میں دھواں رہ گیا، غبار رہے۔ یہ تھے ہمارے ضیاء بھائی ماشاءاللہ، ایک بلند تر آواز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں درخواست کروں گا جناب مولانا سید اشرت عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیے خطابت سے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مائے درود کی تلاوت فرمائیے گا۔ سید ہاشم حسین رضوی ابن سید نوازش حسین رضوی اور مرحومہ عفیفہ خاتون بنت سید آل نبی جعفری کو ذہن میں رکھ کے ایک مرتبہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم
محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بابا پانچ 20 تک مغرب ہے، اس وقت تک مجلس کنٹینیو ہوگی یا درمیان میں ماتم وغیرہ کا تو اس میں ہے؟ اس کا مطلب میں 5:15 تک پر صلوات بابا پڑھنا مجھے ذرا ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم فریم اپنا ڈیسائیڈ ہو جائے تاکہ اسی کے درمیان میں کچھ جملے کہہ سکوں، بات پھیل بھی رہی ہو تو سمیٹ لی جائے. ایصال ثواب بلندی درجات کی مجلس ہے، اس کا اپنا ایک ہمیں بزرگوں سے طریقہ ملا ہے. عام مجالس سے ذرا ہٹ کے کچھ گفتگو کرنی ضروری سمجھی گئی ہے ان مجالس کے لیے. جب بلندی درجات کی بات ہوگی، ایصال ثواب کی بات ہوگی، تو اس میں کچھ فرامین معصوم اور کچھ ایسی چیزیں ضروری ہیں جو بیان ہوں. پیش نظر اس وقت ایک حدیث ہے جو علامہ زنجانی محمد ابن محمد زنجانی نے انوار خمسہ میں لکھی ہے. جناب رسول خدا اپنی امت کے لیے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے پریشان رہا کرتے تھے. اللہ نے بذریعہ وحی، دیکھیے بڑی جلدی کر رہا ہوں میں، بغیر کسی تمہید کے بات کو جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ نے وحی نازل کی، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ بعد تحفہ درود و سلام کی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امت کی بخشش کے لیے اتنے پریشان نہ رہا کریں. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، میں نے 5 ایسے انتظام کیے ہیں آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی امت کی بخشش کے لیے، کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی اس میں سے ایک کو بھی پالے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں اسے بخش دوں. کتب احادیث میں یہ 5 بشارتوں کے عنوان سے حدیث آئی. 5 بشارتیں، 5 خوشخبریاں. میں کتاب کی ترتیب نہیں، اپنی گفتگو کی ترتیب کے حساب سے کوشش کروں گا 5 پہ ایک جملہ ہو جائے اور پھر مصائب کا ایک جملہ ہو جائے. پہلی چیز، وہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تیری امت میں سے جو میری توحید سلامت لے کر عرصہ محشر تک آ گیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اسے بخش دوں گا. 2 جملے چھوٹے چھوٹے سن لیجئے، بہت ضروری موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس وقت صرف چھوٹے چھوٹے سے 2 جملے سن لیجئے. پہلا جملہ، جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت پھیلاؤ ہے اس کا ہاریزنٹل پھیلاؤ بھی بہت ہے، ورٹیکل بھی بہت ہے. اس وقت جلدی سے 2 جملے کہوں گا. 2 ایک خاص زاویہ نگاہ سے 2 قسمیں ہیں توحید کی اور اس کے مقابلے پر شرک کی. ایک ہے شرک خفی اور ایک ہے شرک جلی، یعنی اللہ کو عبادت کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ماننا، اور واجب الاطاعت کے لحاظ سے، یعنی اطاعت جس کی جائے اس لحاظ سے بھی اس کا کسی کو شریک نہ ماننا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے توحید حقیقی. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، یعنی شرک جلی پہ گفتگو نہیں. عبادت یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو
کھلا کھلا مشرک ہو گیا. لیکن ایک پہلو پہ ذرا سا تاکہ تھوڑی سی توجہ ہو جائے اور میں زیادہ وقت بھی نہ لوں اور بات آگے بڑھ جائے، یہ ہے شرک فی الاطاعت. دیکھیے ویسے تو بہت سی اطاعتیں ہیں نا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہیں کہ اللہ کی طرف سے واجب ہیں یا حرام. توجہ چاہ رہا ہوں بتا. مثال ایسی دوں جس پہ مجھ سے کوئی الجھے بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نکلے گا نہیں، اگر ہوگا بھی تو چام خاموش رہے گا. اللہ نے شراب پینا حرام قرار دیا. دیکھیے اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. اللہ نے شراب پینا حرام قرار دیا. جو پی رہا ہے گنہگار ہے، لیکن اس کی ایک کیفیت اور ہے. عام نہیں پیتا، لیکن کہیں جاب میں ہے، آفس کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، کوئی باس ہے، کوئی سینئر ہے، اس نے کہا آؤ پیو. اب یہ سوچ کے پینے بیٹھ جائے کہ اگر نہیں پیوں گا یہ برا منائے گا. یعنی دو باتیں ہیں، ایک طرف جانتا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ ناراض ہو جائے گا. اگر فقط اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے حکم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، یہ فقط گناہ نہیں ہے، یہ شرک فی الاطاعت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ شرک جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے. میں توقع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اتنے محبت سے سنیں گے، لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کی عظمت ہے. شرک فی الاطاعت، یہ میں نے ایسی مثال پیش کی ہے جس پہ کوئی مجھ سے امید ہے الجھے گا نہیں، لیکن باقی ہم سب کو اپنے اندر مجھ سمیت غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت سی چیزیں جو اس کے حکم کے مطابق ہم جانتے ہیں ہم پر واجب ہیں یا حرام ہیں، ہم محض کسی اور کی خوشنودی کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یاد رکھیے یہ ہے شرک فی الاطاعت. بہت قسمیں ہیں اس کی، بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت سمیٹ رہا ہوں بات کو. یہاں ایک اور پہلو بھی نکلا ہے، لوگوں نے نکال لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی کو مانو ہی نہیں. وہ بھی غلط ہے. یعنی اللہ کی توحید میں تو کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آل محمد کا ماننا اس کے ساتھ شریک کرنا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کے احسان کا ممنون ہونا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ ایسے بتا دیا کہ اب ہم اللہ سے گفتگو کے بھی قابل ہو گئے اور اس کی عبادت کے بھی قابل ہو گئے. سلوات ذرا بابا دے بلند پڑھیے، میں جلدی سے ایک حدیث بیان کروں اور بات کو تمام کر دوں. یعنی آل محمد کا تذکرہ، ذکر آل محمد، فضائل آل محمد. یاد رکھیے گا ہم جتنی بھی سلسلہ آل محمد میں عبادات کرتے ہیں وہ آل محمد کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت فقط اللہ کی ہے. یعنی میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ ذکر آل محمد کا اگر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے شرک ہو گیا، بلکہ ذکر آل محمد کا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہی وہ ذکر ہے جو اللہ بھی سننا پسند کرتا ہے. اور ضیاء بھائی کی جملہ جتنی دفعہ دہراتا رہوں میں ایصال ثواب کی مجلسوں میں، میرا دل نہیں بھرتا کہ دنیا میں جتنے مرضی کام کر لیں آپ ایصال ثواب کے لیے. یعنی لوگ مسجدیں بنواتے ہیں، امام بارگاہیں بنواتے ہیں، لوگوں کو زیارات پہ بھیجتے ہیں، حج پہ بھیجتے ہیں، ڈسپینسریاں بنواتے ہیں، غریبوں یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مرحومین کے نام پہ ہم کر رہے ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ. اس کے بعد فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لباس تقسیم کرتے ہیں، سب اپنی جگہ.
جب تک آل محمد کے چاہنے والے ذکر محمد و آل محمد اور مجلس نہ کر لیں، اس وقت تک ایسا لگتا ہے ایصال ثواب کا کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اس وقت تک ایصال ثواب لگتا ہوا ہی نہیں۔ تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام، دیکھیں میں بہت جلدی کر رہا ہوں، اتنی جلدی کا عادی نہیں ہوں لیکن کر رہا ہوں جلدی، تاکہ میں چاہتا ہوں یہ 5 باتیں ہیں، یہ جلدی جلدی کم سے کم ان کے ٹائٹل جو ہیں، کیپشنز جو ہیں، وہ تو ذہن میں رہی جائیں گی نا۔ 8ویں مولا نیشا پور میں پہنچے، ایک بہت بڑا مجمع، اتنا مجمع جس کی تعداد نہیں لکھی گئی۔ تاریخ نے یہ بھی ایک عجیب حقیقت لکھی ہے کہ مجمع کی تعداد نہیں لکھی، فقط اتنا لکھا ہے کہ جو کاغذ اور قلم، یعنی قلم دان جو تھے نا، قلم دان کاغذ، قلم اور دوات، یہ 2 مل جائیں تو قلم دان کہلاتا ہے۔ اب تو ایک ہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس پین، دوات کا تو رواج ہی نہیں رہا، سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ تو پہلے دوات الگ ہوتی تھی جس میں انک ہوتی تھی، اور قلم الگ ہوتا تھا۔ تو جو قلم دان تھے نا، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں لکھی گئی، اور کم سے کم جو روایت ہے وہ 10,000 کی ہے۔ اب جہاں قلم دان اتنے ہوں، قلم دان کا مراد یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو وہاں چاہتے تھے کچھ اور ہم فٹافٹ لکھ لیں۔ اس زمانے میں جیسے مجلس میں کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ موبائل پہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم ٹیپ کر لیں، یا بھائی پڑھ رہے ہیں ذرا ریکارڈنگ ہو جائے، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کبھی سارا مجمع ایسا نہیں کیا کرتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کتنا بڑا مجمع ہوگا جس میں 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تو قلم دان لے کے آئے ہوئے تھے، اتنا بڑا مجمع۔ اور وہاں مولا سے کہا گیا مولا کوئی حدیث اپنے جد کی بیان فرمائیے۔ سلسلۃ الذہب کی ایک حدیث ہے جو مولا نے بیان فرمائی، آپ کے ذہنوں میں آ گئی، چونکہ میرے موضوع کا گفتگو کے لیے ضروری ہے، اس لیے سہارا لے کر وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ریفریش کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کہ بڑی پوری روایت، اپنے اجداد کا نام لیا، میں نام لیتا جاؤں گا، درود واجب ہوتا چلا جائے گا۔ جبریل نے اللہ سے سنا، اور پھر یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے۔ کہا اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ میرا قلعہ ہے۔ ومن دخل فی حسنی، اور جو میرے قلعے میں آ جائے، یاد رکھیے کسی کے گھر میں کوئی آ جائے نا تو پھر گھر والے پہ حفاظت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ تو قلعہ کہہ رہا ہے، قلعہ تو اس سے بہت بڑی چیز ہے، اور وہ بھی اللہ کا قلعہ، اب اس میں آ گیا، اب ہر چیز سے محفوظ۔ فآمن من عذابی، اتنا امان ملی کہ میرے اپنے عذاب سے بھی اسے امان مل گئی۔ العظمت للہ۔ اور پھر آگے مولا نے فرمایا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ کہا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اب میں حدیث کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ حدیث کیا تھی؟ 5 بشارتوں کے عنوان سے کہ اے میرے حبیب، تیری امت میں سے جو میری توحید سلامت لے کے آ گیا، عرصہ محشر میں اللہ اسے بخش دوں گا۔ حدیث تھی میری توحید سلامت لے کے آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ توحید ایبسلیوٹ لے کر آ گیا۔ وہاں بھی کہا تھا تیری امت میں سے، اور اب آپ کے 8ویں مولا وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کی امت میں ہے کون کون۔ کہا بے شرطہا، اس کے لیے ایک شرط ہے، اور فقط ایک نہیں، کہا بے شروطہا، اور اس ایک شرط کے بعد پھر جمع کا صیغہ ہے، شروط ہیں، شرائط ہیں بہت سی۔ معصوم کا قول ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی، کہا جب کہا بے شرطہا تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جب مولا نے کہا جمع کے صیغے میں بے شروطہا، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے، اور اپنے کو شرط میں شامل نہیں کیا،
شرائط میں شامل کیا. کہا میں محمد الرسول اللہ میں شامل نہیں ہوں. جو بعد میں 12 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا بھی. صلوات ذرا مولا کی ذات پر. تو توحید یعنی سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد علی ولی اللہ. جب یہ عقیدے میں ہوتا ہے تو یہ عقیدہ اگر سلامت لے کر عرصہ محشر تک چلے گئے تو وہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ بخش دے گا. خوش نصیب ہیں وہ جن کے ذکر کے، جن کے ایصال ثواب، بلندی درجات کے لیے یہ مجلس ہے. ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ یقیناً لا الہ الا اللہ والے بھی تھے، محمد الرسول اللہ والے بھی تھے، اور علی ولی اللہ والے بھی تھے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. پندرہ منٹ تو ایک ہی بات میں گزر گئے، مجھے 4 باتیں اور مکمل کرنی ہیں اگلے 15 منٹ کے اندر. فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے، جبریل نے آ کے بتایا، پہلی بات توحید سلامت لے کے آؤ. دوسری بات کہ میرے حبیب تیری امت میں سے جو کوئی میری رحمت سے مایوس نہ ہوا، اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ، میں اللہ اسے بخش دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی عظیم بات ہے قبلہ. دیکھیے گا 2 چیزیں، ایک ہے رحمت الہی پہ یقین رکھنا اور ایک ہے اس سے ڈرتے رہنا. اب ہوا یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہوا جو رحمت ہی پہ یقین رکھنے لگا اور فارغ ہو گیا. اس نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بخش دے گا. ایک طبقے نے کہا نہیں بس اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے وہ اتنا ڈرے کہ اللہ کو خوف زدہ سمجھنے لگے، کوئی خوفناک چیز سمجھنے لگے. یاد رکھیے گا یہ دونوں ایکسٹریم جو ہے نا ان کی اجازت نہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی اللہ کی رحمت پہ مایوسی امت رسول کے لیے کہا گیا، ہر کسی کے لیے نہیں کہا گیا. اب ذرا اس بات کو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. ذوالقرنین کا ذکر کیا، جناب ذوالقرنین کا ذکر کیا. کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، مولا سمجھا رہے ہیں، کہا اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور کہا دیکھو اگر تمہاری نیکیاں تمام جہان کی نیکیوں سے بھی بڑھ جائیں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. تو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اگر تمہارے گناہ ساری دنیا کے گناہوں سے بھی بڑھ جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سمجھ لیں. یاد رکھنا اللہ پر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. الفاظ میرے نہیں ہیں، حسن ظن کے لیے معصوم کا فرمان. اللہ پہ حسن ظن رکھو کہ وہ اللہ عطا کرے. لیکن یہاں جو چیز سمجھانے کی ہے جلدی سے کیونکہ وقت نہیں ہے، بس ایک جملہ میں سمجھ لیں اس بات کو. نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں کہ یہ جو 2 ایکسٹریم ہے نا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 ایکسٹریم ہیں اور آدمی کہیں بیچ میں پھنس رہا ہے، بلکہ اسے سمجھنا آسان ہے. جو لمحے گزر گئے ان پہ اب آپ کا اختیار نہیں، ان پر اختیار نہیں. اب سے پہلے جو گناہ سرزد ہو گیا اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے. جو غلطی ہو گئی اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ کی رحمت پہ امید رکھو کہ وہ بخش دے گا. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، وہ مجھے بخش دے گا. اس کے لیے جو گزر گیا اللہ کی رحمت پہ امید رکھو. لیکن جو لمحہ ہاتھ میں ہے اور جو آنے والا ہے اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو کہ کوئی ایسی شے نہ ہو جائے کہ وہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے.
सलावत ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिएगा। वक्त नहीं है, बस जल्दी जल्दी सुनते चली जाइए। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं भी जल्दी से समेट लूँ बात को। तीसरी बात, जिसने अल्लाह अपने बिरादरे मोमिन के गुनाहों पे पर्दा डाला, मैं अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके गुनाहों को छुपा दूंगा। अल्लाह सुब्हानल्लाह। यानी कितनी अजीम बात है क़िबला। ज़रा सा इस पे हम तवज्जो कर लें। आज माशरे के फसाद की सबसे बड़ी वजह घर से लेकर अंजुमन, सेंटर, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, ममालिक तक, जहां भी आप जाएंगे झगड़ा इस पर है कि वो ये कर रहा है और वो ये कर रहा है और उसने ये कह दिया, और उन बातों का भी इश्तहार है जो हुई नहीं, ना कि किसी के गुनाहों पर पर्दा डाला जाए। अभी पता नहीं है फिर भी इश्तहार लग गया है, लेकिन शरीयत ये नहीं है, याद रखिए। और इसका एक पहलू तो बड़ा ही खतरनाक है। काश मौला मुझे तौफीक दे और मैं ये जुमले अपने नौजवान नस्ल के ज़हनों पे लिख सकूं। आपके और मेरे दो इमाम बैक वक्त, यानी पांचवें और छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, दो इमामों से बैक वक्त ये रिवायत मौजूद है। दोनों से पूछा गया, दोनों ने अलग यही जुमले कहे, का वो शख्स अपने को कुफ्र से ज्यादा नजदीक समझे। किस उलझन में हैं कि हम बड़े मोमिन हो गए। यहां बात ना नमाजों की है, ना रोज़ों की है, ना अज़ादारियों की, किसी की बात नहीं कर रहे मौला। अब जो बात हो रही है वो बात है जिसे अल्लाह नहीं बख्शता। ये याद रखना, अल्लाह उस गुनाह को नहीं बख्शता जिसकी वजह से किसी बिरादर मोमिन को तकलीफ हुई है। जो मोमिन का देना है ना, वो उसी से लेना पड़ेगा, जाके माफ करवाना पड़ेगा। हाँ, वक्त नहीं है कि तफसील करूं। फरमाया वो शख्स अपने को कुफ्र से ज्यादा नजदीक समझे जो अपने बिरादर मोमिन से दोस्ती करे और फिर उसकी गलतियों को, गुनाहों को, खताओं को जमा करता रहे। ये कैसी खतरनाक कैफियत है कि दोस्त की गलतियों को नोट कर रहा है। कहीं ये जरूरी नहीं कि कागज पे नोट कर रहा है, कहीं एक तरफ जमा किए जा रहा है। क्यों? कि अगर कल को इससे लड़ाई हो गई, कल को अभी हुई नहीं है लेकिन तैयारी है कि इसके खिलाफ इतना मैटर जमा हो जाए कि कल को अगर ये मेरे सामने इसने कोई नजर उठाई तो मैं इसके सारे गुनाह जाहिर कर दूं। सिर्फ जमा कर रहा है, अभी जाहिर नहीं किए हैं, अभी बताए नहीं है किसी को, लेकिन सिर्फ नोट कर रहा है इस बात को जहन में कि अच्छा अब मुझे पता लग गया, मैं ये याद रखूंगा। तो जब पर्दा डालने की बात है ना, तो ऐसा नहीं पर्दा डालना कि सिर्फ लोगों को ना नजर आए, अपने आप को भी समझाना है कि मोमिन है, हो गई खता, कोई बात नहीं। अल्लाह, ये तो है बंदे की कोशिश। मुझे ईमान से बताएं, मैं चाहूं, मैंने किसी भाई मोमिन को देख लिया कोई खता करते हुए और मैंने कहा चलो मैं छुपा लूं, मैं छुपाऊंगा कहीं और से शायद जाहिर हो जाएगा। मेरी कितनी ताकत है कि मैं छुपा लूंगा किसी बात को? भाई जितनी मेरे अंदर इस्तात है उतनी ही कोशिश कर सकता हूं ना, लेकिन जो अजर है इसके मुकाबले में मैं यहां कोशिश करूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, और कयामत में वो अल्लाह कहता है मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे गुनाहों को छुपा लूंगा। अल्लाह सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। कितनी बातें हुई? 3 बातें। चौथी बात दोहरा दूं ताकि जरा ज़हन में आ जाए, बच्चों की महफूज हो जाए। पहली बात, अल्लाह की तौहीद सलामत रहे।
دوسری بات اللہ کی رحمت پر امید رہے. تیسری بات برادر مومن کے گناہوں کو چھپا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے. خدا کی قسم معاشرہ جنت بن جائے اگر ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو یوں اچھالنے کے بجائے چھپانا شروع کر دیں. چوتھی بات کہا میرے حبیب مرتے دم تک کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تیری امت کا فرد ہو، مرتے دم تک بھی توبہ کر لے گا نا میں اللہ اسے معاف کر دوں گا. اللہ سبحان اللہ. اب قبلہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی، حدیث یہی ہے کہ مرتے دم تک. تو ہم نے سوچا ہم مرتے دم ہی توبہ کریں گے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. جوانوں سے کہا توبہ کر لو، ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی تو جوان ہیں. بوڑھے ہو جائیں گے ڈاکٹر جواب دے دے گا. بھئی یقین ہے ایسا وقت آئے گا. کوئی ہے جو کہے کہ کل مرنا ممکن نہیں میرے لیے؟ موت کا کوئی وقت ہے؟ سب سے بڑا خطرہ کبھی توبہ ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، انسان ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہو گئی فوراً توبہ کرو. ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو سکتا ہے وہ لمحہ کے بعد دوسرا لمحہ نصیب ہی نہ ہو. توبہ زندگی میں ہے. یاد رکھنا توبہ وہ کام ہے جو مرنے والے کے بعد والے نہیں کر سکتے. کچھ کام ہیں جو بعد والے بھی کرتے ہیں. آ رہا ہوں گفتگو پہ، تھوڑی سی ایک جملہ وہ بھی کہنا ہے مجھے. توبہ خود کرنا، دیر کی پہلا نقصان پتہ نہیں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. دوسرا مسئلہ اللہ عظمت اللہ، جیسے علماء ہمیں نصیب ہوئے نا قبلہ، ایسے تو نبی نہیں ملے امتوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی امتیں ترستی چلی گئیں. اتنی خوبصورتی سے اس توبہ کے مسئلے کو سمجھائے. ہمارے علماء کا جملہ ہے، معصوم کا نہیں، علماء کا جملہ ہے. کہا دیکھو توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو سانپ کاٹ لے. سانپ نے کاٹ لیا، کیا ہوا؟ زہر آ گیا نا خون کے اندر، شامل ہو گیا، رگوں میں دوڑنے لگا. مثال کے طور پر جس سانپ نے کاٹا ہے اس زہر کی جو مقدار ہے اس سے انسان مرتا ہے 48 گھنٹے میں. اسے لے جائیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کنفرم کر لیا واقعی یہ اس سانپ نے اسے کاٹا ہے اور اس کے پاس اس کا اینٹی ڈوٹ، اس کا تریاق ہے. ڈاکٹر کبھی دیر نہیں کرے گا تریاق دینے میں. اس سے کہیے کہ جب 47th آور اینڈ ہو رہا ہوگا اس وقت دے دیں گے. وہ کہے گا نہیں ابھی دو. کیوں؟ ٹھیک ہے 47th آور اینڈ ہو رہا ہوگا، دیں گے، بچ جائے گا. لیکن جتنی دیر زہر جسم میں دوڑتا رہے گا اتنی دیر جسم کے اور نقصان کرتا رہے گا. مرے گا تو نہیں لیکن باڈی کو ڈیمیج کرتا رہے گا، نقصان کرتا رہے گا. تو یاد رکھنا جتنی دیر توبہ کرنے میں لگاتا ہے انسان اتنا ہی اس کے عقیدے کا بھی نقصان ہوتا جاتا ہے، اس کے ایمان کا بھی نقصان ہوتا جاتا ہے، وہ روحانیت سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر پڑھ دیجیے مجھ کر. کبھی کبھی دل تو چاہتا ہے کچھ مثالیں ایسی دے دوں کہ بعد میں، لیکن ضروری ہے. کتنے ہی گناہ ایسے ہم توبہ نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم محسوس بھی نہیں کرتے. اب اللہ اکبر اللہ. چونکہ ہم نے جب پہلی دفعہ کیا تھا تو توبہ نہیں کی، پھر دوبارہ کر لیا، پھر توبہ نہیں کی، پھر کیا، پھر توبہ نہیں کی، پھر ہمیں لگا جیسے یہ گناہ ہی نہیں. غلط کیا ہے؟ کتنی دفعہ غیبت کر کے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا. کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ میں اپنی بات، میں خود شامل ہوں. کتنی دفعہ گناہ کبیرہ ہے، کتنی بار احساس ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا برادر مومن کے بارے میں، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کسی کے گناہوں کا ذکر کرنا
اگر پیٹھ پیچھے ہے تو غیبت ہے. غیبت کی پوری لمبی ایک ڈیفینیشن ہے جس پہ اس وقت نہیں جا رہا ہوں، نہ موضوع غیبت ہے، میں مثال دے رہا ہوں. کتنے ہی گناہ ہیں جب کر کے ہم اس کے ساتھ فوراً توبہ نہیں کرتے، احساس گناہ ہی ختم ہو جاتا. یعنی روح کی کتنی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے انسان. اور مومن کی بات ہو رہی ہے کہ اسے گناہ کر کے احساس گناہ ہی نہ ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کو ہم نے مؤخر کرنا شروع کر دیا. ہم فوراً استغفر اللہ کہنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. ہم کہتے ہیں شاید یہ کسی کمزور آدمی کی دلیل ہے. ہاں، آدمی ہوتا وہی ہے جو کمزور ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کو طاقتور مانتا. اتنا بھی کیا طاقتور ہونا کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کھڑے ہو. یاد رکھیے گا، توبہ عظیم ترین شے ہے. جناب آدم علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، دیکھیے توبہ اللہ نے ہر امت میں توبہ رکھی. جناب آدم علیہ السلام نے کہا، پالنے والے تو نے شیطان کو میری امت سے چھپا دیا، میری اولاد سے چھپا دیا، انہیں نظر نہیں آتا اور بہکاتا ہے اور خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے. پالنے والے شیطان کو تو اتنی طاقت دی، میری امت کو کیا طاقت دی، میری اولاد کو کیا طاقت دی. تو اللہ نے کہا، اے آدم اگر میں نے شیطان کو کچھ دیا تو تیری اولاد کو اس سے بڑھ کے دیا. کہ ٹھیک ہے ابلیس نظر نہیں آتا اور بہکاتا ہے، لیکن اے آدم میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیری اولاد میں سے جو گناہ کرے گا نا، اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھوں گا، اگر نیکی کرے گا ایک، لکھوں گا 10. اگر گناہ کا ارادہ کرے گا لیکن کرے گا نہیں تو لکھوں گا بھی نہیں. نیکی کا فقط ارادہ کر لے گا، نہیں بھی کرے گا تو نیکی لکھ دوں گا. اور اے آدم تیری اولاد میں سے جو کوئی مرتے دم تک توبہ کر لے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اسے بخش دیا کروں. صلوات ذرا محمد و آل محمد کو پڑھ دیجئے مل کر ایک مرتبہ. وقت ختم ہو گیا، بڑی تیزی سے گھڑی کی سوئی آگے چلی گئی. آخری بات سنیے اور میں جلدی سے مصائب کے 2 جملے کہہ دوں تاکہ ہماری مجلس کا مقصد پورا ہو جائے. فرمایا، اے میرے حبیب گھبرا نہیں، یہ 4 بشارتیں تو ہیں زندگی کے لیے، لیکن تیری امت میں سے جو مر جائیں گے ان مردوں کو زندوں کی دعاؤں کے طفیل بخش دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ واجب ہے ہم پر کہ اپنے محسنین کے لیے ان کے بعد بھی یہ سلسلہ ایصال ثواب جاری رکھا جائے. اور یاد رکھنا، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، یہ ایک عجیب سا فلسفہ یہ بھی ہے کہ او مر گئے ختم ہو گیا سب کچھ. اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا مر گئے سب، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ان کے عقیدے میں بھی یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کا نا مجھے ایک بار بس ایسے اچانک پتہ چلا ریا بھائی. میں گیا ہمارے ایک آفس کے، جاب کرتا تھا ٹیکسٹائل میں، تو کولیگ کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی. نماز جنازہ میں گئے تو لمبی کہانی ہے. قاری صاحب نے قاری صاحب کہتے ہیں وہاں جو مولانا صاحب کو، انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک تقریر شروع کر دی. مولوی لوگوں کو موقع ملے تو تقریر تو کرتے ہیں نا. میں بھی سوچ رہا ہوں ٹائم بہت کم ہے، لمبی تقریر کیسے کروں. تقریر کی انہوں نے بہت سی، اور اس تقریر کے اندر کا خلاصہ یہ تھا کہ مر گئے، اب ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ قرآن اپنے لیے پڑھو، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ جو جنازہ کندھے پہ اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں.
یہ جو ان کے لیے آپ کہتے ہو کہ یہ کریں گے، کچھ نہیں، فائدہ ہی نہیں، یہ اب ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا. اچھا سن رہے ہیں؟ میں تو ظاہر اکیلا تھا شیعہ وہاں پہ، باقی سب وہ لوگ سن رہے. اتنی لمبی تقریر تھی یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب ہمیں آفس واپس جانا ہے، جلدی کر دیں. خیر قاری صاحب نے مختصر کیا اور آخری جملہ یعنی جو ہوتا ہے ایک تتمہ، ایک نتیجہ دیا انہوں نے کہا اور گھر والے خیال رکھے روئیں نہیں، اس لیے کہ اگر مرنے والے پہ گھر والے روئیں گے تو مرنے والے کو عذاب ہوگا. میں اس دن سے یہ فلسفہ لیے پھر رہا ہوں کہ کیسا عقیدہ ہے کہ مرنے والے تک ثواب تو نہیں جا سکتا. مرنے والے تک ثواب تو بھیجا نہیں جا سکتا لیکن عذاب چلا جاتا ہے. یعنی میں ایک نتیجے تک پہنچا ہوں کہ غلط وہ بھی نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ جس عقیدے پہ مرا ہے اس عقیدے پہ مرنے والے کے پاس ثواب نہیں پہنچا کرتا، عذاب ہی عذاب پہنچا کرتا ہے. ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں، ہمارے ہاں بالکل اس کا، ہم اس کو موت کو اختتام نہیں کہتے، انتقال کہتے ہیں. میرے جملے نہیں، ہمارے علماء نے سمجھایا ہے. مولا درجات بلند فرمائے جنہوں نے یہ بات وضاحت کر دی. کہا آپ نے ایک شیشے کے گلاس میں شربت، پانی، کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جو قیمتی تھی، یا اچانک آپ کو لگا کہ وہ ٹوٹ نہ لگا. ہوتا نا شیشے میں کبھی آپ گرم پانی ڈال دیں اور وہ پاکستانی شیشہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی کانچ کی چیز ٹوٹنے لگتی. جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا ٹوٹ رہی ہے، آپ نے کہا جو اس کے اندر مظروف ہے نا اس کو تو بچا لیں. تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً دوسرے برتن میں منتقل کر دیا آپ نے. کیا ہوگا؟ وہ جو برتن ہے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن مظروف محفوظ ہو گیا. اس کا نام ہے انتقال کرنا، منتقل کرنا. یعنی اس جسم کا وقت آ گیا، یہ اب ختم ہونے پہ آ گیا، اللہ نے اس روح کو نکالا اور ایک اور جسم میں منتقل کر دیا. اس کا نام ہے انتقال. وہ جسم یہاں بھی ہوتا ہے، روحیں اس دنیا میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ جسم اور ہے. وقت نہیں ہے، یہ تفصیلات اور ہیں. ایک لمحے میں، ایک جملے میں چلے یوں سمجھ لیں، خواب میں کبھی دیکھا ہے آپ؟ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پورا جسم دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے نا. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کیا کرتا ہوں. یہ جسم مثالی کہتے ہیں اسے، وہ ایک علیحدہ جسم. روح وہی ہوتی ہے، جسم کوئی اور مل جاتا ہے اسے وقتی طور پر. اور جب یہاں آپ نے اس جسم کو ہلایا، کانٹیکٹ ہوتا ہے، فوراً لوٹ کے آتے ہیں. اور چونکہ روح پر اثرات ہوتے ہیں اس لیے جو کچھ وہ جسم مثالی نے کیا ہوتا ہے وہ اثرات یہاں ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل کر دیا جائے. اور ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے جلدی سے، میں مصائب سے پہلے آپ کو سنا دوں کہ ابن قلابہ نے کہا کہ یہ وہاں علامہ زنجانی نے لکھا، انوار خمسائی میں لکھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا قبرستان، قبروں سے نکل کر مردے باہر بیٹھے، شب جمعہ، اور انہوں نے دیکھا ہر کسی کے سامنے ایک نورانی تھال رکھا ہوا، ایک آدمی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. انہوں نے کہا اور سے جو دیکھا تو پہچان بھی لیا کہ یہ کون آدمی ہے. خواب کی بات، میں نے کہا نا جسم مثالی کے ساتھ. اس کے پاس گئے، اسے کہا بھائی کیا ہوا، تم کیوں پریشان بیٹھے ہو، تمہارے آگے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں. اس نے کہا یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ ان کی کمائی نہیں ہے جو سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ ان کے پیچھے ان کے وارث ہیں، وہ انہیں بھیجتے ہیں. کہا تمہارا کوئی وارث نہیں؟ کہا نہیں ہے تو میرا بھی ایک بیٹا، زندگی میں بڑی خدمت کرتا تھا، مر گیا اب وہ یاد ہی نہیں کرتا.
مجھے یہاں ان سب کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اگر ہو سکے میرے بیٹے کو سمجھانا. اٹھے, اس کے بیٹے کے پاس آئے. اس کے بیٹے سے پہلے تو ذرا حال احوال پوچھا, تمہارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, کیا کرتے ہو؟ آخر بات پتہ چلی واقعی خواب کے مطابق ہے, کچھ نہیں کرتا, بھول گیا. تو خواب سنایا اس کے بیٹے کو احساس ہوا. اس نے فاتحہ خوانی کی, نظر دلائی, مجلس کی, جو کچھ بھی اس کے سلسلے میں سال میں کر سکتا تھا کیا. پھر خواب میں دیکھا وہ شخص بھی بیٹھا ہوا اور لوگوں کی طرح, اس کے سامنے بھی ایک نورانی تشت رکھا ہوا ہے. قریب گئے, اس نے سلام کر کے کہا بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرے بیٹے کی عاقبت کو بچا لیا اور مجھے یہاں شرمندگی سے بچا لیا. تو میرے عزیزو یاد رکھنا, یہ جو بھیجتے ہیں نا, بھیجتے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوتا. اور جو بھیجتے ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز یہ مجلس حسین ہے. سب سے قیمتی چیز مجلس حسین ہے. ایک جملہ سن لیں جہاں تک بات میں نے شروع کی تھی. جب بھیجتے ہیں نا کچھ, آپ نے کھانے رکھ کے بھیجے, یہ کھانے نہیں جاتے, جنت کے کھانے جاتے. آپ نے یہاں لباس تقسیم کیا, یہاں کا لباس نہیں جاتا, جنت کا لباس جاتا. لیکن جب آپ یہاں مجلس کرتے ہیں نا, فرشتے جاتے ہیں قبر پہ اور جا کے مرحوم کو پوری مجلس سناتے ہیں, آل محمد کا ذکر سناتے ہیں, فضائل سناتے ہیں, مصائب سناتے ہیں, جو ذکر ہوا ہوتا ہے, جو روایات سنائی گئی ہوتی ہیں, جو احادیث بیان ہوئی ہوتی ہیں. جب مصائب حسین سن چکتا ہے, رو چکتا ہے, تو مردہ سوال کرتا ہے ان ملائکہ سے کہ اے ملائکہ, جب میرے نام پہ زمین پہ کھانے تقسیم ہوئے تم وہ کھانے نہیں لائے, جنت کے لائے. جب لباس تقسیم ہوا وہ لباس نہیں لائے زمین والا, جنت سے لے کے آئے. مجلس مجھے وہی زمین والی کیوں سنا رہے ہو؟ تو اس پہ ملائکہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور کہتے ہیں کیا بتائیں تجھے مومن, زمین کے کھانوں سے اچھے کھانے ہمارے پاس ہیں, زمین کے لباس سے اچھا لباس ہمارے پاس ہے, لیکن ذکر محمد و آل محمد سے بہتر ذکر نہ کوئی زمین پہ اور ہے نہ آسمانوں پہ اور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. گفتگو ختم ہو گئی میرے عزیزو, 2 منٹ میں ایک جملہ سن لیں. بی بی جناب سیدہ کے ذکر کیا گیا مسلسل. یہ وہ عظیم شخصیت ہے اسلام کی جس نے کردار میں عورت کو اتنا بلند کر دیا ہے. یاد رکھنا, یہ بلندی کردار ہے. فضائل تو سنتے رہتے ہیں نا, بی بی کا کردار بھی سن لیجئے. 72 گھنٹے نہیں گزرے تھے بابا کو گئے ہوئے جو پسلیاں ٹوٹ گئیں. پچہتر یا 95 دن کے بعد شہادت ہے. یہ 72 یا 92 دن جو گزرے ہیں نا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن علی تک کو تکلیف نہیں دی تھی. ایسے وقت گزارا ہے علی, اور انہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مدینے کے دروازے کھٹکھٹا کے کہا تھا او مدینے والو, بھول گئے میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو, تم بھول گئے. یا زہرا, دھاڑے مار کے رویا ہے. آپ روئے میں روؤں, ہمارا رونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کا اور میرا مولا امیر المومنین دھاڑے مار کے رویا ہے. جب غسل لیا ہے نا بیوی کو, بعد غسل روتا رہا ہے. جب پوچھا گیا تو جو چند باتیں بیان کی ان میں صرف ایک بات سن لے اور بات ختم ہو جائے. کہا کیسے نہ روؤں, زہرا نے مجھے بتایا ہی نہیں, بی بی کی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایران میں ایک ذاکر نے شہادت پڑھی بی بی کی, اور شہادت پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا جناب امیر کا دھاڑے مار کے رونا اور پسلیوں کا ٹوٹنا. مجلس ختم ہو گئی, رقت ہوئی, لوگ رو رو کر چلے گئے, تبرک بڑھ چکا. ایک مومن ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا, زارو قطار روئے چلا جا رہا. جو بانی مجلس تھا وہ اور جو خطیب تھے نا وہ ان کے قریب گئے.
جب بہت دیر گزر گئی اسے حوصلہ دیا، پانی پلایا، بھائی دل کو ذرا صبر دو، تھوڑا صبر ہوا، اسے ذرا خاموشی ہوئی، اسے کہا ایسی کیا بات تھی جو تم سے برداشت نہیں ہوئی؟ تم ہو بھی اجنبی، پہلی دفعہ مجلس میں نظر آئے ہو۔ اس پہ اس شخص نے کہا ہاں میں اس علاقے کا نہیں ہوں، میں یہاں نیا آیا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا علاج کرتا ہوں۔ کہا کس لیے اس قدر روئے؟ کہا مجھے پتا ہے جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا اور اس کو فوراً ٹریٹ نہ کیا جائے تو جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اگر ہوا اندر جاتی ہے تو بھی پسلیاں درد کرتی ہے، اگر باہر آتی ہے تو بھی پسلیاں دکھتی ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رسول کی بیٹی 92 دن الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، 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 کھیتی ہوئی برباد رسول دو سرا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، ارے یا فاطمہ کہہ کے کہ جو روتا ہے زمانہ، ہلی جاتی ہے رسول دو سرا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اور حسنین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، حسنین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، حسنین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، بیٹیاں کہتی ہیں دعائی ہے خدا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، ارے بازار کے لوگوں
محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا مسلمانوں نے زہرا پہ جفا کی فرزاد سے اور عادل سے التماس کر رہا ہوں کہ ایک نوحہ پڑھ لیں. وقت نہیں ہے تھوڑا سا
پکاری زینب مضطر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین
صل علی محمد و آل محمد.